اب یہ محبوبیت صفاتی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا تھا، اور قرآن پاک میں ان کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، اللہ اکبر، کیا سونے کا دل ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ قرآن میں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے چن لیا، خاص کر لیا اسے اپنے لیے۔ ارے میرے محبوب، آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری نبھا کر دکھا دی۔ کیا وہ وفاداری ہوگی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بیٹے کی قربانی کا جو کام لیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی قربانی بیٹے کی، یہ بہت بڑی قربانی تھی، مگر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ ابراہیم تو جیتا رہے، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا، اب جیسے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں نا تو عورت دعا دیتی ہے، اے بیٹے تو جیتا رہے، سلام علی ابراہیم، بالکل یہی مانے، ابراہیم تو جیتا رہے، تو نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جاری کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت صفاتی کا تعلق تھا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ یا اللہ، محبوبیت ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی، اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی نصیب ہو جائے، تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اجماع ہو جائے محبوبیت صفاتی اور محبوبیت ذاتی کا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے۔ آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا، آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت، جو حقیقت محمدی تھی وہ تمنا کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اللہ نے تو گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ وہ جو حقیقت محمدی تھی وہ تڑپتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقت احمدی کے ساتھ وصل ہو جاؤں۔ اس لیے نبی السلام مجاہدہ فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، دین کی خاطر آپ نے بہت قربانیاں دی۔ اور امام ربانی مجدد ثانیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت نے نیکیاں کی، اب اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے اعمال نامے میں بھی گیا نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، تو یہ ثواب نبی علیہ السلام کے بھی حصے میں گیا۔
اور یہ اتنا ثواب کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد حقیقت محمدی کو عروج حاصل ہوا اور وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کی دونوں حقیقتیں ایک ہیں۔ آپ کو اللہ نے محبوبیت ذاتی بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے محبوبیت صفاتی بھی دی ہے، اور یہ محبوبیت صفاتی دنیا میں مل سکتی تھی اور نہیں کہیں مل سکتی۔ دنیا ہی ہے جس میں انسان اعمال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے درود شریف آ گیا۔ اب درود شریف کے بعد پھر دعا سکھائی گئی، تو دیکھو کتنی خوبصورت دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب آپ سبحانک اللہم سے لے کے یوم یقوم الحساب تک دیکھیں کیا خوبصورت مضمون ہے نماز میں۔ اور اگر انسان کو ان معنی کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ نبی اسلام نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے، صبح پڑھتے تھے نماز ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے تھے عصر کا انتظار، عصر پڑھتے تھے مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے تھے عشاء کا انتظار۔ مومن یا تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور واقعی یہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ جو نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں مل سکتا، کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنگڑے نہ ڈالتے، بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جو بیعت ہوتے تھے نا، تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے نماز کے اسرار و رموز سیکھیں اور اپنے اکابر جیسی نماز پڑھنا ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں، مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ان کی چارپائی اپنی چارپائی کے قریب لگوا دی، تہجد کے وقت پوچھا اسماعیل اٹھ گئے ہو؟ حضرت اٹھ گیا ہوں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وضو کر کے آیا۔ پوچھا وضو کر لیا؟ حضرت وضو کر لیا۔ تو فرمایا اچھا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے یہ جو لفظ کہا نا کہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ دو، اس نے میرے دل کا تالا ہی کھول دیا۔ میں نماز میں کھڑا ہوا، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، وہ تالے کھل گئے تھے، اور اس دن میں نے پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے ساجد نے آپ حضرات کی خدمت میں آج نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی۔ علامہ اقبال نے بہت عجیب شعر کہا ہے، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ کا عشق جو ہے وہ ہماری نماز کا امام ہو، پھر نماز نماز ہوگی۔ اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی،
کہ اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ساتھ کی تجلی عطا فرمائیں گے، اور اس ساتھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جا فرمائیں گے، سوائے ان کے جو گنہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا نا، وہ شہود کا سجدہ ہوگا۔ آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں نا، کہ سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، محبوب سامنے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور انسان کی فطرت ایسی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدے میری جبین میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو ادا کروں۔ اور یہ تمنا قیامت کے دن مومن کی پوری ہوگی، اس کو شہود کا سجدہ نصیب ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی۔ میری زندگی تو فراق ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا، کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے، چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ اللہ ہم نے تو سجدہ کرنا ہے نا، اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ تو کرے نا، طور پہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کر لیں گے، اور حشر کے دن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اب جب چاہیں اور جہاں چاہیں تجلی کا وعدہ فرمائیں، اللہ ہم اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائیں جن کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو، اور وہ اس نعمت سے فیض یاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔